بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہار ڈسٹرکٹ سیوان سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نماز شب بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مستحب نماز کو آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، اقامت مستحب نماز کے لیے کہہ سکتے ہیں نہیں؟ اقامت صرف واجب نماز میں پنجگانہ نماز کے لیے ہے، وہ بھی ہر واجب نماز کے لیے نہیں ہے جی، لہٰذا اس کے لیے نماز شب کے لیے یا مستحب نماز کے لیے اقامت نہیں ہے، نہ اذان نہ اقامت۔ اذان میں اقامت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ اگر ہم کسی دوسری سٹی وزٹ کرنے گئے ہیں اور جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نماز کو کس طرح سے انجام دینا ہے ہمیں؟ دیکھیں، اگر آپ کہیں حاضر ہو رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے، ہاں جمعہ ہو رہا، تو پھر آپ جمعہ کی نماز پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں۔ جی، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں، کمرے میں، ہوٹل میں ہیں، جمعہ کے دن ہے، تو آپ اپنی نماز پڑھیے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، فرادہ نہیں ہو سکتی ہے، اور جماعت کے لیے بھی شرائط ہیں۔ جی، لہٰذا آپ ظہر کی، عصر کی جیسے روزانہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی وہ پڑھ لیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح عقد کے بعد 15 دن تک دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیز کو نہیں کھانا چاہیے؟ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں، جی، وہ آپ اسی وقت پی سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں یا چند دن کے بعد بھی، اسے کوئی پابندی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ قرآن میں کس سورہ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت چھین لینے کا ذکر ہوا ہے؟ ایسا تذکرہ نہیں ہے، اور بلکہ نبوت چھینی کب گئی آگا ان سے؟ جی، استغفر بلکہ اللہ۔ نبی جو ہے وہ نبی جی، بنائے گئے ہیں، اور قرآن کریم کے کئی آیتوں میں جی، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، تاریخ میں اور روایت میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام آئے ہیں ان کے پاس، مصر اور میں۔ وہ مصر میں حاکم کی حیثیت سے تھے، وزیر کے خزانے کے عنوان سے اور حاکم کے عنوان سے، تو سواری کے اوپر وہ سوار تھے، اور احترام باپ میں وہ سواری سے نیچے نہیں اترے تھے، جس کی بنا پر جناب جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ نکالیے، سامنے پھیلائیے، اور جب انہوں نے ایسے کیا تو ان کے ہاتھ سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف۔ کہا یہ کیا تھا؟ تو کہا اب آپ کی نسل میں نبوت نہیں رہے گی۔ لیکن خود نبی تھے۔ ہاں جی، بے شک۔ نسل میں اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جی، یہ اس لیے تو یہ گناہ بھی نہیں تھا، یہ ایک ترک اولا تھا۔ جی، چونکہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ کسی بزرگ بڑے کا اپنے سے کمتر والے کے لیے اگر کوئی سواری سے اتر جاتا تھا تو وہ اپنے لیے حقارت یا ذلت و رسوائی سمجھتا تھا، حالانکہ یہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، اور جناب یوسف گناہ تھا ہی نہیں، ترک اولا کہہ سکتے ہیں۔ ہم جو اہل تشیع ہیں، ہم کسی نبی کو بھی جی گناہ گار نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر کچھ آج لوگ کوئی کہتے گناہ ہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کسی طرح کا کوئی گناہ، جی، کوئی گناہ آپ نہیں ہے۔ بتا نہیں سکتے ہیں کہ انبیاء نے کوئی گناہ کیے، وہ آپ لے کے آئیے، بتائیے کون سا ہے کہ جو گناہ کہیں گے آپ سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ترک اولا، یعنی بہتر کو چھوڑ دیا۔ جی، اگر کوئی بہتر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں کہتے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا، میرا سوال یہ کہ کیا وضو کرنے کی جگہ پر بال پین کا انک لگا ہو تو کیا وضو صحیح ہو جائے گا؟ اب انک کو دیکھنا ہوگا، بال پین ہے، اگر وہ ایسے ہے کہ اس میں پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہے تو صاف کر لینا چاہیے۔ جی، اور ایسے بھی آج کل کی جو اس طرح کی انک آتی ہے تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے، پہلے سے چیک کر لے اور اس کو صاف کر لے، چھڑا لے، پھر وضو کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم حضور والا جاوید بھائی اور علی جناب مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ، یہ تو ساگوان کچھ لکھا ہے انہوں نے، دعائے القمہ بہرحال پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے زیارت عاشورہ کے بعد یا نہیں؟ اسد عباس، ایڈوکیٹ بھاگلپور بہار سے۔ بہت اچھا عمل ہے اور بہت ہی بافضیلت اور
پر اثر اگر کوئی زیارت عاشورہ اور اس کے بعد دعائے القمہ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ساتھ میں تعلیم دی گئی ہے امام کی طرف سے، لہٰذا جو انہوں نے دعا لکھی ساگوان اس طرح کی کوئی دعا ایسی کوئی دعا نہیں، دعائے القمہ ہے۔ ہاں، اب وہ دعا ہو سکتا ہے سجدے کو تو نہیں کہہ رہے ہیں ساگوان کیا، تو دعا سجدہ ہاں ہے، تو اگر وہ سجدہ ہے تو وہ سجدے میں پڑھنا چاہیے، نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیجئے، یا موبائل میں اس کو موبائل پر آواز میں اس کو آڈیو کر لیجئے، آڈیو بنا کر کے جو ہے وہ ہاں وہ کرنا چاہیے اگر سجدہ کہنا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کی نظر کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح؟ بے شک کر سکتے ہیں، اور نظر جیسے عام معصومین کے لیے کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے لیے بھی۔ ہاں یہ کہ یہاں یہ نہیں کہنا ہے کہ مثلا ان کی روح کو، اب یہ روح کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تصور ہے کہ بقیہ 11 امام جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں اور دنیا میں نہیں ہے ظاہری طور سے، لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، اسی لیے دشمنوں سے تاکہ ان کو شہید نہ کر سکیں، تو آپ ان کے نظر کے لیے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ امام زمانہ کے نام سے ہدیہ کر دیں، ان کی خدمت میں جو ہے نظر کر دیں کہ میں یہ عمل یا یہ بکرا جو ذبح کر رہا ہوں امام زمانہ کے نام سے، ان کے لیے یہ کر رہا ہوں خدا کے قربت کے خاطر، تو یہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ یا آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، 50 لوگوں کو بلایا ہے، آپ نے بریانی بنائی ہے یا میٹھا بنایا کھلانا چاہتے ہیں، امام زمانہ کے نام سے آپ اس کو کھلا دیجئے، یہ نظر ہو جائے گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر شوہر دنیا سے چلا جائے تو کیا ان کی بیوی کو 4.5 مہینے گھر میں رہنا ضروری ہے؟ علماء کی نظر میں ان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی عدے کے بارے میں پوچھا۔ عدے وفات کی بات ہے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ 4 مہینہ ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی گھر میں رہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ زینت کرنا، خوشی منانا، جشن میں جانا، شادی بیاہ میں یا آرائش کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضرورت کے تحت گھر سے نکل کے جا رہی پھر آ رہی تو کوئی حرج نہیں ہے، یا گھر چینج کر دے، دوسری جگہ جا کے 2 مہینہ گزارے، 2 مہینہ کسی اور جگہ، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ شکریہ آغا۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظہر اثر کی نماز کے بیچ تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، ظہر کے بعد اثر، مثلا سنا ہے کہ ظہر اثر کے درمیان 2 رکعت کوئی اور اس طرح نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ اگر کوئی ثواب اور فضیلت کا وقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور ظہر کو اس کے فضیلت کے وقت میں اور عصر کو اس کے فضیلت کے وقت میں، تو فاصلہ کر دے، پہلے ظہر کا جب زوال کا وقت ہو جائے تو اسے 4 رکعت عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب عصر کا وقت آتا ہے تو اس وقت پڑھے، یہ فضیلت۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، سفر میں ہے، ضروری ہے، یا یوں ہی بغیر کسی ضرورت کے اگر ملا کے اور بغیر فاصلہ کے ادھر 4 رکعت ظہر کی پڑھی اور اسی کے بعد تعقیبات وغیرہ کر کے پھر سے جو ہے وہ اقامت کا اور نماز عصر شروع کر دی تو جائز ہے، ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہم اگر کسی مریض یا مرحوم کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ہم سے کہے کہ تم کوئی اور ذکر کرو، کوئی اور ذکر نہیں کر سکتے، تو کیا اس شخص پہ کا کہنا صحیح ہے؟ یہ کہنا کہ کسی اور کا ذکر کرو موت سے ڈرنا بتا رہا ہے، کہ مرنے والے سے ڈر رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قبرستان میں نہیں جانا چاہتے، جو موت کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم کو ایک دن وہی جانا ہے، آج ذکر نہیں کریں گے کل ہم انہی ذکر نہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو آج ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا بنے کہ مرنے کے بعد ذکر کیا جائے اور لوگ ذکر کریں، لہذا جب مرنے والوں کا ذکر ہوگا تو موت یاد آئے گی، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ بس یہاں یہ ہے کہ مرنے والوں کا ذکر اچھائی میں کرے، ان کی برائی نہ کرے، برائی نہیں کرنا چاہیے، تو زندگی میں بھی نہیں ہو سکتا اور آخرت بعد میں مرنے کے بعد بھی۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرج میں برائیڈل فوٹو شوٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ فوٹوگرافرز نامحرم مرد ہوتے ہیں، اور کیا اپنی شادی والے دن میک اپ کر کے سب کے سامنے آنے میں کوئی حرج ہے؟ صرف نامحرم مرد ہی نہیں ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم کو وہ نامحرم مرد ہی کیوں نظر آتا ہے فوٹو کھنچوانے کے لیے؟
ہم سب انتظام کرتے ہیں، جی آخر ہم کیوں نہیں انتظام کرتے کہ ہم اپنی شادی میں عورتوں کے حصے میں اس کیمرہ مین کو بلائیں گے کہ جو لیڈی ہے، جی اور آج لیڈی بھی مل رہی ہے، سب جی کچھ فراہم ہے، جی تو ہم کیوں جو اس کو بلائیں؟ ان کا کام بھی کوئی اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں سے کم کر رہی ہوں یا ان سے خراب کام کر رہی ہوں، تو اگر ہے تو ہم ان کا انتظام کریں، جی اور نہیں ہے تو پھر آپ نامحرم کو نہیں بلا نہیں، اس سکتے۔ وقت نامحرم جو ہے وہ محرم ہو جاتا ہے لیڈیز میں آ کے، ان کی شریعت جی میں ہو جی جاتا ہو، جی، لیکن یہ پانچویں کتاب اسلام، میں، جی ہاں یہ جی اسلام کی شریعت نہیں جی ہے، یہ جی وہ نامحرم ہے تو نامحرم ہر صورت میں رہے بے گا۔ شک، جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی جاوید بھائی، جی اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں، جی اور ہمیں حرام حلال کو سمجھنا چاہیے جی کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی حلال ہے، ہم کو اور کسی بھی حرام چیز کو معمولی بھی نہیں سمجھنا بے چاہیے۔ شک، جی لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے چلتا ہے، ارے جی کیسے اللہ نے جب نہیں کہا ہے تو کیسے چلتا ہے بھائی؟ جی بے شک، یہ تو اور گناہ ہو جا رہا ہے۔ جی شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ فقہ اہل تشیع میں عشاء کی نماز جو وطر ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ عشاء میں وطر کہاں ہے؟ اگر نماز عشاء میں وطر جس کہتے ہیں، نماز عشاء میں نہیں ہے، اگر نماز عشاء کا نافلہ پوچھ رہے ہیں تو 2 رکعت ہے جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور 1 رکعت شمار ہوتی ہے، جی اور اگر وطر کہہ رہے ہیں تو وہ 1 رکعت ہے جو نماز شب کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، جی کھڑے ہو کے، جی۔ وہ 1 رکعت۔ سلام جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، اگر نمازی کھڑے ہوتے وقت شک کرے کہ سجدہ یا تشہد بجا لایا تھا یا نہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کھڑے ولایت علی رضی کارگل لداخ اگر سے۔ کھڑے ہوتے وقت ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے تو جی اس کو ایک لمحہ غور کرنا چاہیے جی کہ سجدہ کیا، تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا۔ جی اگر اس کا ذہن جاتا ہے کسی طرف تو اس کے اوپر عمل کرے، جی اور اگر کسی طرف ذہن نہیں جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز جاری رکھے۔ جی یہاں اس کے لیے یہ ہے، البتہ اس کو یقین نہیں ہونا چاہیے جی کہ ہم نے سجدہ نہیں کیا یا جو ہے وہ تشہد نہیں پڑھا ہے، جی۔ اس کو غور کر کے ایک اوپر عمل کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، جاوید بھائی، I am سید محمد رضا. I wanted to thank Win Channel for conducting such an excellent and informative program, Wills and Inheritance. The explanation given by Maulana Zaki Hasan Saab is extremely good. Please make new episodes of the series with Maulana Zaki Hasan Saab. We have watched all the previous episodes and we are eagerly waiting for the new episodes. یہ جو ایک پروگرام آیا تھا ہمارے چینل ون پہ، ولز اینڈ انہیریٹنس، وراثت کے سلسلے میں، اس میں مولانا ذکی صاحب تھے اور 2 افراد اور تھے۔ بہت اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی اس خواہش کو ہم ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے، بلکہ پہنچ گیا ہے، دیکھتے ہیں اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ I had asked the question already but I wasn't able to receive an answer, so please let us know کہ is it permissible for a man to wear کڑا جس پہ یا علی لکھا ہو؟ دیکھیں اس کو پہن تو سکتے ہیں لیکن بغیر وضو کے پھر ہاتھ لگانا مشکل ہوگا آپ جی، کو، اور جائز ہی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یعنی جائز نہیں رہے گا کیونکہ نام مولا کا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کی بے حرمتی ہونے سے جو ہے بچانا پڑے گا۔ جی، اس کی جو ہے وہ جیسے ٹوائلٹ میں جانا ہے تو آپ اتار کے جائیے گا، تو اس کا خیال رکھیں، اور ہر وقت 24 گھنٹہ باوضو رہ نہیں سکتے۔ رہ نہیں سکتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری والدہ گٹکا بہت کھاتی ہیں، یا اللہ، باقی کام میں بالکل صحیح ہے، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، دین کے سارے عمل وہ خلوص سے انجام دیتی ہے۔ کئی بار والد صاحب، ہم اور چھوٹے بھائی اور نانی جان بہت مرتبہ سمجھا چکے ہیں، پر ہماری والدہ نہیں مانتی ہیں، اور ون چینل کے سارے پروگرام دیکھتی بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی کچھ ایسا مسائل زندگی سے بتا دیجئے کہ ان کا یہ کام چھوٹ جائے، یہ عمل چھوٹ جائے۔ دیکھیں اس میں آپ بالکل تاکید نوجوانوں کو بھی کیجئے اور خاص طور سے ہماری بے شک، دیکھیں اس میں کسی طرح کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں۔ جی، یہ میں خود اس مومنہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ بچے یہ کہیں کہ ماں گٹکا کھاتی ہے۔ جی، اگر ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایسی مائیں ہوں گی کہ جن کے بچے ان کو ان کی برائی کی طرف
اور ان کو بری عادتوں کی طرف توجہ دلائیں گے تو پھر کہاں سے تربیت ہوگی؟ جی لہٰذا سب سے پہلے بڑوں کو برائی کو چھوڑنا ہے اور بری چیزوں کو چھوڑنا، تاکہ بچے صحیح راستے کے اوپر آ سکے۔ جب نماز پڑھنے وہ بچے کہہ رہے خلوص سے سارا کام انجام دیتی ہیں، سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے تو گٹکا کیوں نہیں چھوٹتا ہے؟ نماز بڑی بڑی برائیوں کو چھڑا دیتی ہے، گٹکا نہیں چھڑا پا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے۔ جی لہٰذا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی صحت مند شے ہے کہ جس کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے، جس کے بہت سے نقصانات بعد میں اس کے بدن میں، اس کے منہ میں اور اس کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ سب جانتے ہیں، یعنی جاننے کے باوجود کتنے کیس سامنے آتے ہیں کینسر کے اور آپریشن کے، ان کا جو ہے وہ چہرہ بدل جاتا ہے اور ان کے جو ہے وہ ساخت چہرے کی بالکل جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی آج واقعاً یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بچے، نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادت، جو لوگ خاص طور سے جو کام کرتے ہیں، رکشہ ڈرائیور ہیں یا ڈرائیور ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، آفس میں جانے والے بھی آفس میں بیٹھے ہوئے، گاؤں دیہات میں نے دیکھا یہ سب چیزیں۔ آخر ان برائیوں کو اپنے اندر آنے کیسے دیا بھائی؟ اس کی جگہ پر آپ وہ چیزیں لیجیے جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر سماج میں یہ ساری برائیاں ہوں گی تو سماج کیسے اچھا بنے گا؟ اگر ہم اچھی چیزوں کو لائیں گے تو سماج اچھا بنے گا۔ کوئی ایسا تھوڑی کہ پورا سماج ایک ساتھ اچھا بن جاتا ہے، نہیں، سماج کے افراد ہی اپنے کو اچھا بناتے ہیں تب سماج اچھا بنتا ہے۔ لہذا اس طرح کی برائیوں کو، اور اس کے بعد جو بڑے لوگ ہیں کم سے کم ان بڑوں کو اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ گٹکا کھانا یا کسی دوسری چیز کا نشہ کرنا یہ خود سے نہیں آتا ہے، یا تو کسی برے دوست کی سنگت میں آیا ہے، یا تو پھر اس نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کر رہا ہے۔ گٹکا ہو، سگریٹ ہو، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو مضر صحت ہیں، صحت کے لیے اور ایک دن پھر ایمان کے لیے بھی، بدن کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ۔ شکریہ آغا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یو پی بریلی سے روفی زیدی۔ ہمارے یہاں ڈش ٹی وی پر چینل ون کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پر دوبارہ ون چینل آئے گا یا نہیں؟ ون چینل پرماننٹ کس پر آئے گا بتا دیجیے۔ اب آپ جو ہے اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں ٹاٹا اسکائی 1193 اور ایئرٹیل 686 پہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جادہ مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیسے معلوم کہ حضرت ابراہیم حضرت علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحہ کرنے لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ چونکہ شیطان کو ایک قدرت دی گئی ہے کہ وہ انسان اور انسان کے لیے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو اطلاع ہو، اور انسان کے اعمال کی اطلاع ہو، انسان کے اندر کے حالات کی اس کو خبر ہو، کیونکہ بہت سی باتیں تھیں کہ جو آسمان سے اس کو ان باتوں کی اطلاع ہو جاتی تھی، تو اللہ نے وہ قدرت اس کو دی تھی اس کی عبادتوں کی بنا پر، صلے میں، جس کی بنا پر وہ نبیوں کے پاس جانا چاہتا تھا تو جاتا تھا، جس جگہ پر جتنے شکل میں وہ جانا چاہتا تھا چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسے یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کون کار خیر کے لیے جا رہا ہے اور کون برائی کے لیے جا رہا ہے۔ تو ان کو لے کے جانا قربانی کے لیے، تو یہ تو معلوم ہے کہ قربانی کرنا اچھا کام ہے خدا کے لیے۔ تو ایک نیک انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو جو بھی ہم بھی اگر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان مومن ہے جو کام کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو روکیں گے نہ کرے یہ کام۔ اس کو دیکھ کر کے انسان کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ شکریہ۔ اور دوسرا سوال یہ کہ نسل انسان آگے کس طرح بڑھی؟ حضرت آدم کی کتنی اولاد تھی؟ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے جو ہے جناب حابیل اور قابیل،
جی جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا تو خداوند عالم نے ان کی نسل سے آگے جو ہے وہ دنیا نہیں بڑھائی. پھر اللہ نے ایک فرزند عطا کیا جو جناب شیس علیہ السلام کے نام سے، اور پھر اللہ نے ایک دوسرا بیٹا دیا جناب یافس کے نام سے، اور پھر اللہ نے جنت سے جو ہے وہ 2 حوریں بھیجی. ان کی شادی ایک کی جو ہے وہ جناب شیس علیہ السلام سے اور ایک کی شادی جناب یافس سے کی. اللہ نے جناب شیس علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا اور جناب یافس کو ایک بیٹی عطا کی. جی پھر ان بیٹی اور بیٹوں میں یعنی یافس کے بیٹے یافس کی بیٹی اور شیس علیہ السلام کی کا بیٹا، جی ان کو جو ہے وہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ ان کی شادی کر دے. ان سے جو ہے وہ جو بچے پیدا ہوئے تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی شادی سے یہ نسل آگے بڑھی. ایک تو یہ طریقہ، اور یہ بتایا جو روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. البتہ مفسرین کے درمیان اور بھی اقوال ہیں، اور ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ پہلے شریعت یہ نہیں تھی کہ محرم کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ شادی ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے یہ حرام قرار دے دیا. یہ بھی ایک نظریہ ہے، لیکن یہ نظریہ اتنا ہماری ہاں، لیکن یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایت میں نے عرض کی ہے اس کو لوگ بیان کرتے ہیں. شکریہ. کیا اپنی حیات میں اپنی ساری ملکیت جسے چاہے دے سکتا ہے؟ اشفاق حسین کا سوال ہے. ہاں، اپنی زندگی میں اگر کوئی اپنی پراپرٹی ہے اس کا مالک کسی کو زندگی ہی میں مالکانہ حق دے دینا چاہیے، ہبا کر دے. ہاں جی، ہبا اور قبض باقاعدہ ہو کہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا ہے اور اپنی ملکیت سے نکال کے اس کی ملکیت میں دے دیا، دے سکتا ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے بنے ہیں. میں یو پی مظفر نگر سے انیس بول رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے عظمت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور خود رسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. وَأَنَا وَعَلِي مِن نور واحد، میں اور علی. تو یہ پنجتن پاک جو وہ انوار خمسہ بولے جاتے ہیں، اسی نور سے پیدا کیے گئے جو اللہ کے عظمت کے نور. شکریہ. السلام علیکم. السلام. ہمارا سوال ہے کہ نماز آیت میں 5 رکوع جو ہوتی ہیں اس میں ہر بار سمع اللہ بولنا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہم نے قضائے عمری میں بہت سی نماز آیات پڑھ لی ہیں سمع اللہ ہر وقت میں پڑھنے تو کیا وہ صحیح ہے؟ ہاں دیکھو، ہے نہیں اس میں 5 رکوع میں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے اگر ہم کسی طلاق شدہ کا کپڑا پہنتے ہیں یا اس کے ساتھ چھٹا ہے تو کیا ہمارا نصیب بھی اس کی جیسے ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی طلاق شدہ کا لباس پہن لیا یا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نصیب اس کے ساتھ ہو بس یہ دیکھا جائے کہ محرم ہے یا نامحرم، یہ محرم نامحرم، اور یہ کہ خدا کی مخالفت، خدا کا غضب نہ مول لے رہے ہوں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو طلاق شدہ ہے وہ بد نصیب نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کو طلاق مل گئی وہ بد نصیب ہو گیا؟ اللہ نے طلاق کو شریعت میں رکھا ہے، مگر یہ کہ اس موقع کے لیے کہ جہاں کسی طرح کوئی حل نہ ہو، ایک حل طلاق ہے اس کا. تو یہ بد نصیبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے. تو وہاں پہ ہو سکتا ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. السلام. میں زرینہ بانو لداخ سے بول رہی ہوں. جی، میرا یہ سوال تھا کہ ہم گھر میں علم پاک بنا سکتے ہیں یعنی رکھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں. جی، اور احترام کریں، کربلا والوں کو یاد کریں، امام حسین جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ان کے پیاس کا، ان کی شہادت کا کربلا والوں کو روزانہ شب جمعہ میں خاص طور سے اہتمام کریں، مجلس پڑھیں اور ماتم کریں اور کربلا کے شہیدوں کو یاد کریں اور روئیں، گریہ کریں. اس سے عمدہ عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے.
اس امید کے ساتھ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.